الله الرحمن الرحيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه واللہ رؤوف بالعباد۔ یہ اس کا ہم الگ الگ لفظوں کا ترجمہ بھی کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد سمجھ لیتے ہیں۔ تو پہلے ہماری جو بات چل رہی تھی تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بات بتائی تھی، تم نے کافروں کو اپنا دوست نہیں بنانا سوائے مومنوں کے، مومنوں کو ہی دوست بنائیں گے۔ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے دلی دوست، دلی یار، باقی تجارت کے معاملات وہ اس کی بحث الگ ہے، تو فلیس من اللہ فیہ شیء، اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کوئی تعلق نہیں ہے۔ الا ان تتقوا منہم تقاۃ، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو پھر اس کے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، اللہ تعالیٰ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ اصل میں تم نے اگر ڈرنا ہے، بات ماننی ہے تو میری ماننی، میں نے تم کو پیدا کیا، نہ تم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے، نہ مرضی سے تم نے اس دنیا میں سے جانا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف تم نے لوٹنا ہے، ادھر جا کر حساب بھی دینا ہے ایک بات کا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے بھی ڈرا رہے ہیں اور ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ اگرچہ میں یعنی غفور الرحیم و رؤوف بالعباد ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ میں عدل کے ساتھ، جس طرح میں وحدانیت میں اکیلا ہوں، الہ معبود اکیلا ہوں، اسی طرح ایک ساتھ عدل انصاف میں ایسے ہی ہوں۔ اگرچہ میں تم کو ابھی نہیں پکڑ رہا، تم جتنی مرضی زیادتی کر لو، جتنی بددیانتی کرو، جتنی مرضی ظلم کر لو، اور میں تم کو ٹائم دیتا ہوں، آج تم سدھر جاؤ تاکہ کل کو تمہیں اعتراض نہ ہو، اور جو میں ٹائم مقرر کیا اسی میں آپ کو پکڑوں گا۔ اور ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اگر تم خفیہ دلی دوستی کافروں کے ساتھ رکھو گے، کل اے پیغمبر اعلان کر دے، ان کو بتا دے، کل یعنی ان کو کہہ دے، ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم چھپاؤ، ان میں نہ اگر، تخفوا میں نہ تم چھپاؤ، جمع کا صیغہ ہے، ما فی صدورکم، جو کچھ بھی ہے، فی میں نہ میں، صدورکم تم سینوں میں یا انسان بہت ساری چیزیں چھپائے لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کا پردہ بندے کا چاک نہیں کرتا، وہ اپنے حسد کو چھپائے رکھتا ہے، بغض کو چھپائے رکھتا ہے، اپنی بددیانتی اور بدعہدی کو چھپائے رکھتا ہے، کسی کے متعلق سازش کرتا ہے اور باتیں کرتا ہے، کسی کے متعلق چغلیاں کرتا ہے، تو وہ بعض اوقات اس سے پردہ رہ جاتا ہے، بہت سارے برے افعال بھی کرتا ہے، اس کے ارادے بھی بہت خطرناک ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، اگرچہ اس کو اس میں کامیابی ہو یا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بولس یہ بتا رہے ہیں، ما فی صدورک، اگر تم چھپاؤ اپنے جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا اس کو ظاہر کرو، بعض اوقات اٹھ کھڑا ہوتا ہے، میں ظاہر بات بھی کہتا ہے، یا چھپایا اس نے ہوتا ہے، تو وہ منافقت کے انداز میں، یعنی بعض اوقات مسلمان وہ بنا ہوتا ہے، مومن بنا ہوتا ہے، اور اس کو مومن بھی خواتا ہوتا ہے، حقیقت میں کافروں کے سائڈ پہ ہے، منافق ٹائپ ہوتا ہے، یا کمزور مسلمان ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں ایسی چیزیں، احساسات، خیالات، وسوسے سے آتے ہیں۔ یہ بات وَيَعْلَمُهُ اللَّهُ، اللہ اس بات کو جانتے ہیں جو ہم اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں، ہر انسان اللہ رب العزت کو جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے، کوئی چیز بھی ہے اس سے کوئی نہیں چھپی، یعلم، وہ جانتا ہے، ما میں نے جو کچھ بھی ہے، ہر چیز اس میں ماں میں
فی میں نا فی السماوات، آسمان میں جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہیں، وما فی الارض، جو زمین میں ہیں، زمین کے اوپر یا نیچے، اور اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کی قدرت اتنی ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ علامنا اوپر، کل شیء ہر چیز کے اوپر قدیر طاقت رکھتا ہے۔ جس اللہ نے اس کی مینوفیکچرنگ کی ہے، جس نے ان کو پیدا کی ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، تمام انسانیت کو پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر چیز کو جانتے ہیں اور اس کے اوپر قدرت بھی رکھتے ہیں۔ اچھا، اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں، آج تو تم چھپا لو گے، یوم، جس دن، تجد کل نفس، پائے گی ہر جان، ہر جی، ما عملت، جو اس نے عمل کیا، جو اس نے عمل کیا ہوگا، کسی بھی شخص نے، ما عملت، جو کچھ بھی اس نے عمل کیا ہوگا۔ لوگوں کو سامنے تو بڑا درویش بنا ہوا ہے، لوگوں کے پاس سامنے تو لبادہ اڑا ہوا ہے، دین کا لبادہ اڑا ہے، خیراتی ادارے کا لبادہ اڑا ہوا ہے، اور وہ اللہ رب العزت اس دن تمہارا سامنے آ جائے گا، من خیرن محسن، بہترین جو کام کیا وہ تمہارے سامنے آ جائے گا، حاضر ہو جائے گی، وما عملت من سوء، اور جو تم نے برے کام کیے ہوں گے، برائی سے، تودو، اور اس دن انسان وہ چاہے گا، برا انسان چاہے گا، تودو چاہے گا، لو، کاش ان بینہا و بینہ امدم بعیدا، اس معاملے کے، اس دن کے درمیان جو ہوگا نا، ان بینہا و بینہ، بہت بڑی فاصلہ بہت زیادہ ہو، امدم بعیدا، بہت دور کی مسافت ہو، اس دن وقت کے درمیان اور اس چیز کے درمیان۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تم کو ڈراتے ہیں، اللہ رب اپنے آپ سے، یعنی جو میں تم سے کو بات کہہ رہا ہوں، آج میں الہ واحد ایک ہوں اور ساری چیزوں کا میں جاننے والا ہوں، میرے علاوہ کسی کی سے تم نے مدد، استعانت تم نے مانگی، وہ استعانت وہ ہوتی ہے، ایک دوسرے سے ہم نے معاملات جو کرنے ہیں وہ اور چیز ہے، ایک وہ استعانت جو کوئی انسان نہ کر سکے، وہ اللہ رب العزت کرنے والے ہیں، مثلا بیٹا، زندگی، موت، یہ سورہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ رب العزت ہم سے کہہ رہا ہے، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے شفقت کرنے والے، پیار کرنے والے ہیں بندوں سے، بندہ نافرمان ہے یا نیکوکار ہے، اللہ رب العزت کا وہ بندہ ہے، اور دوسرا بار بار یہ بتانے کا، مجھ سے ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، یہ تم بچو اس چیز سے، کیوں کہ اتنا جو ٹائم بھی دیا جاتا ہے، اگر آج ہی اللہ رب العزت ہر چیز، رشوت دوانیوں کا، بد دیانتیوں کا، اور کسی کے ساتھ ہڑپ کیا ہوا ہے مال، کسی کے ساتھ زیادتی کی، فوری طور پر اللہ تعالیٰ اس کا حساب چکائے گا اس کو، تو وہ مقصد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کرتے رہتے ہیں، اس کو ٹالتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، میں تم کو چکھاتا رہوں گا، بیماریاں لاتا رہوں گا، تم کو چکھاتا رہوں گا بڑے عذاب کے علاوہ، بڑا عذاب اکبر جو ہے وہ قیامت والا دن میں ہوگا، تاکہ تم سمجھو، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ یرجعون، تاکہ تم واپس لوٹ جاؤ، جو غلطیاں کی تم نے معافی مانگو، تم اس سے رجوع کرو، توبۃ نصوحا کرو۔ یہ اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں، بچ جاؤ اس چیز سے جو میں تم کو بتا رہا ہوں، اور اس کا طریقہ کار اور اس کے اتباع اس کرنے کے لیے اللہ رب العزت ہم سے تقاضا یہ کر رہے ہیں کہ تم نے ان چیزوں کا، جو یہود و نصارہ کے متعلق ان کو ہم نے کتاب دی،
رسول اور انبیاء بھیجے، ابراہیم علیہ السلام بھیجے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجے، اور بتایا جا رہا ہے یہ دونوں ایک ایک چٹے وٹے ہیں، انہوں نے دین میں تبدیلیاں کی ہیں۔ اب دین اور شریعت ان سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دی جا رہی ہے، اور تم نے وہ کام نہیں کر رہے، ان کی باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں انہوں نے کرتوتیں یہ کی، اگر تم کرو گے تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی طرح کا حشر ہوگا۔ یہ سوچنے کی بات ہے، تفکر کرنے کی بات ہے، اپنے تدبر کرنے کی بات ہے کہ انہوں نے کیا تو تمہیں ہمیں معاف کر دیں گے اللہ رب العزت۔ اللہ تعالیٰ ساتھ کہہ رہے ہیں میں عدل کرنے والا ہوں، انصاف کرنے والا ہوں۔ ان کو جب اللہ رب العزت نے کتاب دی اور انہوں نے عمل نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو ان کے اللہ تعالیٰ کے ہاں ساتھ کھڑا کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ساتھ کھڑا کر دیا، اور جن لوگوں نے کیا، اور پھر دین کے جو ان کے علماء، ان کے رہبانی اور ان کے صوفیاء، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ان لوگوں نے اوپر سے لبادے تو الگ قسم کے ڈالے ہوئے ہیں، اور ان کی قبروں جیسا حال ہے کہ اوپر سے بڑی سفید ہے، اندر سے ان کی گلی سڑی ہڈیاں ہیں، اور مچھر چھانٹتے ہیں اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہیں، یعنی اوپر سے وہ تو بڑا کام کرتے ہیں، پھر اوپر سے لبادے انہوں نے بڑے خوبصورت پہنے ہوئے ہیں، اندر سے گناہوں سے بدتر ہیں۔ یہ کن کی بات ہے؟ صوفیاء، علماء اور ان کے رہبانیین جو ہیں، اور ان لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے انکار کیا اور لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا، اور آج بھی اسی طریقے سے ہے۔ اور آگے جا کر ہم جب اب آئندہ پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے گناہ بھی معاف کر دیں گے، اور تم سے بہت پیار کرنے والے ہیں، رؤوف بالعباد ہیں۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ رسول کی اتباع تم نے کرنی ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، تو پھر تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا، اور تم سے محبت بھی کرے گا، اور تمہیں دنیا اور آخرت میں اس کے اوپر ہم بات بھی کریں گے۔ کتنا درجہ ہے اطاعت کا رسول کا، جس طرح اللہ کی الوہیت اور اللہ تعالیٰ کے عدل کا حساب ہے، اسی طریقے سے اگر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتا ہے اور ان کے طریقہ کار کا انکار کرتا ہے، وہی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا تعلق کتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں اگر تم سے اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ سے پیار کرنا ہے، تو رسول کی اطاعت کرو، میری اطاعت کرو۔ اور کس کے ذریعے کہلوا رہے ہیں؟ رسول کے ذریعے کہلوا رہے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں، ان کے اوپر بات کریں گے۔ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور یہ ہمیں دیکھ لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ اپنی سے ڈرا رہے ہیں، تم آج سیدھے ہو جاؤ گے، ابھی تم کو ٹائم ہے، اس کے بعد پھر ٹائم جب وقت آ جائے گا پھر نہیں وہ ٹل سکے گا۔ جس طرح کہ پہلے لوگوں کو وقت دیا گیا، پھر یہود و نصارہ کو جو آج اس ذلت کی رسوائی میں لگے پھر رہے ہیں یہود اور نصارہ، اور یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن جو مسلمان ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق چلیں گے تو تب کامیابی ہوگی اور کامرانی بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بات اس لیے لمبی ہو جانی تھی، اس لیے میں نے وہ آگے والی آیات جو ہے نا 31 نمبر آیت تک میں نے سورہ آل عمران کی پڑھی ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے، اس کے اوپر بات بھی کریں گے۔ ان کا 2 آیات بڑی معتدل ہیں اور بڑی پاورفل ہیں، اور اس میں یہ دیکھنا کہ اطاعت میں اللہ کے رسول کا یعنی کام کرنا، ان کا معاف کرنا، ان کا درگزر کرنا، سچ بولنا، دین اسلام کو پھیلانا، اور لوگوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ قائم کرنا، خالی زبانی بات کر لینا جی ہم مسلمان ہیں، یا اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا خامد ہونا، اس کی دوستی، اور کن لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا کام کرنا کس طرح کے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا، ان کے حالات جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں، یہ ہمیں دیکھیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے، تب جا کر کامیابی ہوگی۔ بارک اللہ علی۔